تو ایک بات جو ہمیں ابھی تک شاید سمجھ نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ ان کتابوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا پڑے گا، ان الفاظ کے ساتھ، ان لائنوں کے ساتھ، ان کہانیوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا پڑے گا کہ وہ کتابیں کھولنی پڑیں گی کہ ان میں ہزاروں پیج کے صفحے ہیں اور تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا، پھر بھی پہلے پیج سے لے کر آخری پیج تک اس کے ایک ایک لفظ کو، اس کے ایک ایک پنے کو پڑھنا پڑے گا کہ وہ کہانی کیا پتہ زندگی کے 5 سال بعد اس کی بات سمجھ آئے، لیکن آج پڑھنی پڑے گی۔ اور یہ سخت سفر ہے، یہ چیزیں نہ ہو سکی تو زندگی کے مشکل حالات میں، زندگی کے اس لمبے سفر میں غلط فیصلے لے کے انسان اپنے آپ کو برباد ممکن یقیناً ہے وہ کر دے گا۔ تو ان کتابوں کے ساتھ کچھ اپنا وقت گزارنا پڑے گا، ان الفاظ کے ساتھ بند ہونا پڑے گا کچھ دیر، چاہے وہ سمجھ آئیں چاہے وہ نہیں سمجھ آئیں، اور ایک کہانیاں جو اس میں ملتی ہیں ان کہانیوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا پڑے گا۔ اور جو موضوع لے کے میں آج آپ سب لوگوں کے سامنے حاضر ہوا اور جو میرا مقصد تھا کہ شاید میں وہ خواب آپ کو دے دوں، کہ شاید میں وہ ویژن آپ کو دے دوں، یا پھر جو ایک چھوٹا سا میرے اندر ایک فلسفہ ہے، جو فلسفی ہے، یا وہ جو خواہش آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کاش کہ وہ آئیڈیا میں آپ کے سامنے الفاظ میں لا سکتا ہوں، اور کاش کے 2-3 گھنٹے کی بات کے بعد بھی میں اس بات کا حق ادا کر سکتا، میں اس آئیڈیا کا حق ادا کر سکتا اور وہ بات میں آپ تک پہنچا سکتا، لیکن میرے لیے وہ ممکن نہ ہو سکا، میرے لیے اس بات کو سمجھنا بھی ممکن نہ ہو سکا، میرے لیے اس بات کو آپ تک پہنچانا بھی ممکن نہ ہو سکا۔ لیکن جب یہ کتابیں اٹھائی، جب کتابوں کے ساتھ وقت گزارے، جب الفاظ کے ساتھ وقت گزارے، تو پھر اللہ نے جو راستے کھولے وہ انسان کو صرف تب ہی سمجھ آئے گا کہ جب یہ کتابیں کھولے گا، جب یہ الفاظ دیکھے گا۔ تو یہ وہ کتاب کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر ایک چیپٹر نمبر 16 ہے کہ جس میں جو کہانی بتائی گئی ہے، اسی کہانی میں جو اس کا عکس ہے وہی میری اس بات کا موضوع ہے، وہی میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کہانی یہ کہ ایک انسان پہاڑ کے کنارے پر دریا کے بیچ میں ایک ایسی جگہ رہتا تھا کہ جہاں پر اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس نے ایک لیمپ، ایک موم بتی جلا کے رکھنی ہوتی تھی تاکہ رات کو جو کشتیاں آئیں ان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہاں پر پہاڑ ہے، اور اگر یہاں سے ہم ادھر یا ادھر نہ ہوئے تو یہ کشتی ڈوب جائے گی، یہ کشتی جو ہے غرق ہو جائے گی۔ تو یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کی زندگیاں بچانی اور کشتیوں کو صحیح راستہ بتانا، کشتیوں کو ان کی منزل کی طرف روانہ کرنا۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک دن اس کے پاس ایک مسافر آیا، لیکن ہوا یہ کہ ایک دن اس کے پاس ایک بوڑھی مانگنے والی آئی، اور ہوا یہ کہ ایک دن اس کے پاس کوئی اور اس کا پڑوسی آ گیا کہ جس نے ان سے فرمائش کی، اس سے التجا کی کہ ہمیں کچھ تیل دے دیجیے۔ اور یہ وہی تیل تھا کہ جس سے وہ موم بتی جلتی تھی، جس سے وہ لیمپ جلتا تھا، جس سے کشتیوں کو صحیح راستہ پتہ چلتا تھا اور کتنی جانیں اپنی منزل کی طرف روانہ ہوتی تھی۔ یہ وہی تیل تھا، اور یہ وہ انسان تھا کہ جس کو ہم ایک سنگ دل انسان کہیں گے، جس کو ہم ایک مہربان انسان کہیں گے، جس کو ہم وہ انسان کہیں گے یار کہ اگر نیکی کا کوئی معیار ہے تو اس میں اس کو شامل کرنا چاہیے۔ یہ وہ نیک انسان تھے، یہ ہم سب نیک انسانوں کی یہ کہانیاں ہیں جو اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ وہ جو تیل پہلے ہی تھا وہ وقت سے پہلے ہی ختم ہو گیا، وہ جو تیل پہلے ہی کم تھا وہ وقت سے پہلے ہی ختم ہو گیا، کچھ مسافروں کو دے دیا، کچھ اپنے ہمسایوں کو دے دیا، اور ایک وقت وہ آیا کہ رات کو لیمپ نہ جلا، رات کو موم بتیاں نہ جلی، رات کو ان کشتیوں کو سہارا نہ ملا، رات کو ان کشتیوں کو اپنی منزل کی طرف کا راستہ نہ ملا، اور پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا گئی، اور کتنی ہی معصوم جانیں تباہ ہو گئی، کتنی ہی جانیں ماری گئی، کتنی ہی کشتیاں غرق ہو گئی، اور کتنی ہی کہانیاں اس رات میں دفن ہو گئی، کتنی ہی امیدیں اس رات میں ختم ہو گئی۔ تو ایک نیک انسان جس کے پاس علم کی کمی، جس کے پاس ویژن کی کمی، جس کے پاس ایکسپیرینس کی کمی، اپنے آپ کو نیکی کے نام پر اتنے بڑے بڑے جرم کروائے گا اپنے آپ سے کہ اس کی فلفلمنٹ، اس کی کمپنسیشن پھر پوری نہ ہو سکے گی کبھی۔ یہ اس انسان کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے جذبے نیکی کے تھے، یہ اس انسان کی بات کر رہا ہوں کہ جو اپنے آپ کو نیک سمجھتا تھا، جو اپنے ایموشنز میں آ کے، جس نے اپنے جذبات میں آ کے، جس نے یہ نہ دیکھا کہ ایک جان بچانا ضروری ہے، ایک خواہش پوری کرنا ضروری ہے، یا ایک پوری قوم کی کہانی بچانا ضروری ہے، ایک پوری قوم کی داستان بچانا ضروری ہے، یا پھر ایک پوری قوم کی جان بچانا ضروری ہے۔ ہم میں سے آج اکثر لوگ اس بات کا دھیان رکھیں،
اس بات کا احساس رکھیں اور اپنا معاوضہ کریں اور اپنا خیال کریں کہ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نیکی کی دلیل دے کے، جنہوں نے اپنے آپ کو یہ کہہ کہ ہم نیکی کے نام پر کر رہے ہیں، کسی ایک انسان کا دل نہ دکھایا، پوری قوم کو تباہ ہونا پڑا، ایک پورے قوم کو، ایک پوری آنے والی نسل کو تباہ ہونا پڑا، صرف اس لیے کہ کسی ایک انسان کی خواہش کو پورا کیا جا رہا تھا، صرف اس لیے کہ کسی ایک انسان کے دل کو بچایا جا رہا تھا، جس سے ہزاروں دل توڑے گئے، جس سے ہزاروں نسلیں تباہ ہو گئی۔ آج ہمارے وہ نیک لوگ، آج ہمارے وہ سنگ دل لوگ کہ جو روزمرہ کی زندگی میں اتنے سخت فیصلے لیتے ہیں کہ جس سے ان کو یہ تو لگتا ہے کہ ہم نے شاید نیکی کر لی، جس سے ان کو یہ تو لگتا ہے کہ میں نے اس ایک انسان کا بھلا کر دیا، وہ اپنے اس عمل کی اس کو ذرا دیکھیں، اس کا ذرا محاسبہ کریں کہ اس ایک نیکی وجہ سے کتنا بڑا جرم میرے اوپر آ گیا۔ اور کچھ لوگ آپ کو یہاں پر ملیں گے ایسے بھی کہ ان کو دیکھو گے تو سمجھ نہیں آئے گی یہ ہے کیا لوگ، وہ خاموش سے لوگ کہ وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لوگوں کو بدل انسان کہتے ہیں، لیکن وہ انسان علم کی اس تکمیل پر بیٹھا ہوتا ہے، وہ انسان صبر کی اس معراج پر بیٹھا ہوتا ہے، وہ انسان ایکسپیرینس کے اس مقام پر بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یار یہ اصل نیکی نہیں ہے، جس کو لوگ جرم سمجھ رہے ہیں اس وقت وہی میرے لیے سب سے بڑی نیکی کا کام ہے۔ میں ایک پوری قوم کو بچانے کے لیے ایک انسان کا دل تو توڑ سکتا ہوں، لیکن میں ایک پوری قوم کو تباہ نہیں کر سکتا ایک انسان کے جس کو اللہ نے منع کر دیا، جس سے شریعت نے منع کر دیا، ان تعلقات کو جس نے شریعت نے قطع کر دیا، ان کو میں قائم نہیں رکھ سکتا، وہ چاہے پھر منافقوں کے ساتھ ہوں، وہ چاہے پھر جس مرضی کے ساتھ ہوں۔ اب اس بات سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں ان عظیم الشان فیصلوں میں اپنے جذبات کے نیچے آ کے، اپنے پرنسپلز کو کہیں بلا کے غلط فیصلے لیں گے اور اپنے دل کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ کہیں گے کہ ہم تو نیک تھے، ہم نے نیکی کے لیے کیا، ہم نے اس لیے کیا کہ اس کا اچھا ہو جائے یا پھر اس کا اچھا ہو جائے۔ دوسری طرف وہ لوگ کہ جو خاموش کھڑے ملیں گے، جن پر الزامات کی فہرستیں لگی ہوں گی، جن پر جو ہے ان پر تہمتیں لگائی جا رہی ہوں گی، لوگ ان کو سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے، تو وہ لوگ کہ الگ بات کہ وہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ وہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، لیکن جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے شجرہ ہمارا کہ جن کے پاؤں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ یہ وہ انسان ہوں گے کہ جو چاہتے تو اپنے ایمان کو بیچ سکتے، اپنے تقاضوں کو بیچ سکتے، اپنے اصولوں کو بیچ سکتے اور اس دنیا کی گدی پر بیٹھ سکتے تھے، لیکن نہ بیٹھے، پھر بھی لوگ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ملیں گے، یہ لوگ آپ کو پھر بھی اکیلے ملیں گے۔ اس بات کو ختم کرتے ہوئے صرف دو باتوں پہ آپ کو اس بات یہ سمجھا دوں کہ وہ بات کیا تھی، کہ ایک وہ انسان جو نیکی کے نام پر اپنی زندگی اور ایک پوری قوم کی زندگی تباہ کر دے گا، ایک وہ انسان جو صحیح ہو کے بھی تنہا ہوگا۔ تو یہ سب چیزیں اس دنیا میں آپ کی زندگی کا حصہ بنیں گی۔ ہم سب لوگوں کی زندگی میں دنیا میں ان مقامات سے ہمیں گزرنا ہے، اس لیے اس بات کی دلیل اور اس بات کی سمجھ آپ کو پہلے دینا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو اگر وقت سے پہلے الفاظ سے سمجھنے کی کوشش کی جائے اور انسان سمجھ لے تو بڑا ضروری ہے، کیونکہ زندگی نے وہ چیزیں سکھانی ہیں، اور زندگی نے جب مار کے نیچے گرا کے کمر توڑ کے جب پاؤں پر سر رکھ کے اس نے جو ہے وہ کرنا ہے نا، اس نے جب آپ کو سکھانا ہے مار کے، لائف ٹیچز ان اے ویری ہارڈ وے، وہ بڑی سخت طریقے سے سکھاتی ہے، جب کچھ سکھاتی ہے تو بھائی وہ بڑا مشکل ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا انسان، ختم ہو جائے گا انسان۔ وہ انسان جو اس سے پہلے اپنے آپ کو سمجھ گیا، اس سے پہلے اپنے آپ کو کنٹرول کر گیا، تو اس کی زندگی ایک الگ راستے پر چلے گی۔ تو اس بات کو اس طرف نہ لے جاتے ہوئے، لیکن اس بات کا احساس پھر سے دلاتے ہوئے کہ کچھ ہمارے نیک لوگ اتنے غلط فیصلے لیں گے اپنی زندگی میں جس سے قومیں تباہ ہو جائیں گی، جس سے آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اس لیے ضروری ہے ہر انسان کے لیے کہ ان کتابوں کو کھولا جائے، ان الفاظ سے کلام کیا جائے اور اپنے ایکسپیرینسز کو بڑھایا جائے، اور یہ نہ کبھی سمجھا جائے کہ میری وجہ سے کسی انسان کا بھلا ہو جائے، میرے نیکی کی جذبے سے۔ جب تک علم پیچھے نہیں ہے، اس کے علم اس کو سپورٹ نہیں کر رہا، آپ کے عمل کو، ایکسپیرینس اس کو سپورٹ نہیں کر رہا، آپ کے مورلز، آپ کے ایتھکس، آپ کے پرنسپلز اس کو سپورٹ نہیں کر رہے، تو اس ایموشن کے بیسس پر لیے ہوئے فیصلے تباہی کر دیں گے۔ پھر شاید وہ 2 منٹ کے لگے کہ یہ نیکی ہی تھی
یہ لوگوں کی بہتری کے لیے ہی تھا۔